बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा की छतरोल हो गई है और ये की है इरशाद भट्टी ने मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम में। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मुद्दा क्या था, गलती किसकी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा देखें, जो गरीदा फारूकी साहिबा हैं, तमगा इम्तियाज़, अभी जो उन्होंने अपना नाम भी रखा है ना, गरीदा फारूकी TI, ट्विटर पर आप देख भी सकते हैं। तो गरीदा साहिबा जब भी बात करती हैं, आपको याद होगा कि उनकी जो सहाफ़त है इन्वर्टेड कॉमास वाली, वो सबको पता है कि वो सहाफ़त कैसे करती हैं। और फिर जो अवार्ड उन्हें दिया गया वो कैसे मिलता है, अवार्ड्स कैसे मिलते हैं पाकिस्तान में, ये भी आपको पता है। जब आपको ये भी पता है, वो भी पता है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि गरीदा साहिबा एक शो में मौजूद थी और उस शो में इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद थे। मंसूर अली ख़ान साहब का ये शो था। इससे पहले भी मंसूर अली ख़ान साहब के शो के मुतल्लिक़ हम ख़बरें कर चुके हैं। बहरहाल, ये जो आपने लाइन सुनी या देखी कि चांदनी लोटे को कह रही है तुम्हारे अंदर 2 छेद हैं, उसके बाद जो इरशाद भट्टी हैं, गरीदा फारूकी साहिबा को उन्होंने जो दिन में तारे दिखाए, और इरशाद भट्टी साहब खुद क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल, वो मोहतरमा मौसूफ़ा जो फरमाती हैं कि हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। ये गरीदा फारूकी साहिबा जब इस शो में महव गुफ्तगू थी या महव तज्ज़िया थी, तो उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि तज्ज़िया कारी करते हुए हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, तज्ज़िया अपना पेश करना चाहिए, लेकिन उस तज्ज़िये पर जो मेरा ख़्याल है अपनी ख्वाहिश का गलबा या फिर अपने मुफादात का गलबा भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ईमानदारी के साथ हमें तज्ज़िया कारी करनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं कहता हूँ आप यानी हर किसी को ईमानदारी के साथ अगर तज्ज़िया कारी करनी चाहिए, अच्छी बात है। यानी जो बंदे को खुद लगता है ना, वो करना चाहिए। या बंदे की नज़र से या बंदी की नज़र से कोई दूसरा बाकियों तक कोई पैगाम पहुँचवाना चाहता है तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गरीदा साहिबा ने जब ये बात की, उसके बाद इरशाद भट्टी साहब अपने मखसूस अंदाज़ के साथ, जैसे वो आते हैं और वो जब किसी की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं और उनसे मुत्तल्लिक़ अगर गुफ्तगू की गई होती है, तो वो एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पॉइंटर्स लिख लेते हैं गुफ्तगू के, और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर क्लास लगाते हैं, मीठी मीठी करते हैं पहले, उसके बाद तीखी तीखी करते हैं, फिर आपको पता है क्या होता है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि गरीदा कह रही है या कह रही हैं कि डंडी ना मारें। कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप, यानी वो गरीदा फारूकी साहिबा को क्या कह रहे हैं कि कितनी डंडियां मार चुकी हैं आप। यानी गरीदा साहिबा ने कहा हमें तज्ज़िया कारी ईमानदारी से करनी चाहिए। तब वो कहते हैं कि छाननी, पता है जो चाय वाली छाननी लोटे को कह रही है कि तुम्हारे अंदर 2 छेद हैं। सबको ही मालूम है कि लोटे के अंदर 2 छेद होते हैं, एक जहाँ से पानी ढलता है, एक जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं कि यानी वो गरीदा फारूकी साहिबा को छाननी कह रहे हैं और ख़ुद को गरीदा के मुताबिक लोटा समझ रहे हैं। वो कह रही हैं कि छाननी लोटे से कह रही है कि तुम्हारे अंदर 2 छेद हैं। अपने पर नहीं देख रही कि मेरे अंदर कितने छेद हैं। ये वैसे ही है जैसे भैंस गाय को कहती है कि तुम्हारी जो पूँछ है वो काली है, तुम्हारी दुम काली है, तो जो गाय है वो कहती है कि नहीं, अच्छा ऐसा है, अगर ऐसा है तो तुम तो पूरी काली हो। ये भी इस मिसाल पर पूरी उतरती हैं गरीदा साहिबा। बहरहाल उसके बाद फिर ये इरशाद भट्टी साहब ने फरमाया, मैं सदक़े जावा,
میں صدقے جاواں قربان جاواں ارشاد بھٹی نے غریدہ فاروقی کی چترول کر دی. یہ ہم نے مختلف سوشل میڈیا پیجز پر دیکھا. اس کے بعد آپ مجھ پر ذاتی حملے کرنے یہ کہا غریدہ فاروقی صاحبہ نے. دیکھیں یہ ذاتی حملہ تھا یا پھر ایک آئینہ دکھانا تھا اس انسان کو کہ جو یہ کر چکا ہو. جو چیز ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب یا پھر پہلے غریدہ فاروقی صاحبہ کی بات کرتے ہیں. غریدہ فاروقی صاحبہ یہ وہی موصوفہ ہیں نا جو الیکشن کے دوران آپ نے میں نے ہم سب نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر کیا بیہیو کر رہی تھیں, اور ان کی جو ویژولز, ان کی ویڈیوز, ان کے سرویز جو وائرل ہوئے, انہوں نے جو بات بتائی کہ میں یہاں سے سروے کر کے آئی ہوں, میں یعنی جہاں دیکھتی ہوں مجھے نواز شریف نظر آتا ہے, جہاں دیکھتی ہوں مریم نواز کی آواز ہے. ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بندہ ان سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جہاں آپ جائیں گے آپ کو شیر کی آواز ملے گی. یہ اس بندے نے ان کو کہا اور ویڈیو موجود ہے اس کی. تو غریدہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے وہاں بھیجیں جہاں آپ کی آواز ہو. تو ہمیں تجزیہ کاری کرتے ہوئے ایمانداری سے کام لینا چاہیے. ویسے جو بات ہے اگر تجزیہ کاری ایسے کی جائے کہ ایک پارٹی کی آواز کو دکھایا جائے, بتایا جائے, تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں تجزیہ کاری ایمانداری سے کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان ختم شد, تحریک انصاف ختم شد, اور یہ وہ عمران خان کی سزاؤں پر بھنگڑے ڈالنا, سیلیبریٹ کرنا, تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمیں جو تجزیہ کاری ہے ایمانداری سے کرنی چاہیے. تو میں کس غریدہ کی بات کروں؟ میں اس غریدہ کی بات کروں کہ جو عمران خان صاحب کو ختم شد کہہ رہی ہیں, وہ غریدہ فاروقی صحافی ہیں, یا پھر میں اس غریدہ فاروقی کی بات کروں کہ جو باقاعدہ طور پر کہتی ہیں کہ ہمیں جو تجزیہ کاری ہے ایمانداری سے کرنی چاہیے. تو میں اس غریدہ فاروقی کی بات کروں کہ جو باقاعدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وہاں لے جائیں جہاں آپ کی آواز ہو, یا پھر میں اس غریدہ فاروقی کی بات کروں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تجزیہ کاری کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, ڈنڈی نہیں مارتے, لیکن آپ بھی پھر یہ تہیہ کریں, یہ عہد کریں, جو آپ کو تمغہ تو خیر مل ہی گیا, لیکن اس کے بعد کم از کم تھوڑی سی غیرت کر لیں. یعنی جو آپ کرتی ہیں سوشل میڈیا پر وہ نہ کریں. مثال کے طور پر آپ آتی ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے جلسے کے کچھ ویژول جہاں آپ کو ملتے ہیں جہاں سے, تو آپ سیدھے پیسٹ کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو غریدہ صاحبہ ہیں, اکثر ہم نے باقاعدہ طور پر اور اس چینل پر موجود ہیں وہ ویڈیوز کے جس میں ہم نے وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جہاں سے چیز ملتی ہے فیڈڈ چیز, وہ غریدہ صاحبہ باقاعدہ طور پر کاپی پیسٹ مارو اور سیدھا. یعنی کبھی کبھی تو جو ایموجیز ہوتے ہیں تو وہ بھی یعنی محترمہ ڈیلیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتی. اتنی جلدی اتنی پھرتی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں. تو میں اس غریدہ فاروقی کی بات کروں کہ جو باقاعدہ کسی کے اشاروں پر چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, یا پھر میں اس غریدہ کی بات کروں کہ جو کہتی ہیں کہ جو تجزیہ کاری ہے نا میں ایمانداری کے ساتھ کرنی چاہیے, تجزیہ کاری کرتے ہوئے ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. تو میں دو میں سے کس غریدہ کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس غریدہ کی بات تو نہیں کر رہا کہ جو باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے وہاں لے چلیں جہاں آپ کی آواز ہو. دیکھیں پھر تو بات ہوگی نا. یا پھر میں اس غریدہ کی بات کروں جو پی ٹی آئی کے جلسوں کی, یا پھر میں اس غریدہ کی بات کروں جو عمران خان کو ختم شد کہہ کے بھنگڑے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. کس کی بات کریں؟ یعنی جس کو خوشی ہوتی ہے عمران خان. اچھا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے غریدہ کو کہا تھا غریدہ بہت لو انٹلیکٹ پروگرام کرتی ہے. میں اس غریدہ کی بات کروں, یعنی ہم کس غریدہ کی بات کریں؟ بہرحال یہ غریدہ تک محدود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ارشاد بھٹی صاحب, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب جتنی سپورٹ کرتے ہیں
ویسے نہیں لڑتے نہیں ہیں کسی سے، جھگڑتے نہیں ہیں، اپنا جو موقف ہے دے دیتے ہیں۔ ارشاد بھٹی کیا تجزیہ کار ہیں؟ بالکل تجزیہ کار ہیں۔ کیا ان پر یہ چھاپ لگ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی تجزیہ کار ہیں؟ میرا خیال چھاپ لگنے کی حد تک نہیں، لیکن یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ ہاں پی ٹی آئی کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے، یہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن غریدہ کا معاملہ تو کہیں آگے، یعنی معراج پر پہنچا ہوا ہے۔ وہ یعنی ایک تو شیر کی آواز آپ کو ملے گی، ہاں وہاں لے چلیں، اور پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں تجزیہ کاری کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں مارتے ڈنڈی، لیکن ہمیں پھر شیر کی آواز کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہمیں تو پھر پی ٹی آئی کے جلسوں کی جو ویژولز ہیں ان پر بھی انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو پھر کاپی پیسٹ والا کنٹینٹ بھی سوشل میڈیا پر پیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو پھر بہت ساری اور چیزیں جو کہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تجزیہ کاری کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔